سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه. میرے عزیزو، قرآن کو اس کا حق دو. ہم یورپ کے اوپر ناراض ہوئے کہ یورپ نے قرآن کی توہین کر دی. یاد رکھیں، میں نے شروع کے اندر بات کی کہ قرآن کو سویڈن کے اندر جلایا جائے یا نیدرلینڈ کے اندر جلایا جائے یا جہاں جو کچھ کیا جائے، قرآن کی شان کے اندر کمی نہیں آئے گی. وہی بدبخت جنہوں نے یہ کام کیا ان کے اوپر خدا کی لعنت پڑے گی. اور اس واقعے کے بعد بلا مبالغہ کئی لاکھ نوجوان قرآن کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. کئی لوگ جو قرآن کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے وہ قرآن کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، اور جو نہیں ہوئے ہیں تو خدا را اب قرآن کی طرف آ جائیں. یہ قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر. میرے پاس، آپ کے پاس موبائل کے لیے کتنا ٹائم ہے کہ اسکرین ٹائم روزانہ چیک کیا کریں. 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 10 گھنٹے ہم دیتے ہیں. کیا ہم نے قرآن کو اتنا ٹائم دیا؟ کتنی بڑی عظیم کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اب ایک بات کرنے لگا ہوں، ناراض نہیں ہونا. صبح صبح آپ اسکول کی طرف رش دیکھتے ہیں بچوں کا. میں یہ نہیں کہتا کہ اسکول پڑھانا گناہ ہے یا گناہ ہے کبیرہ ہے، نہیں، ٹھیک، اچھی بات ہے. وہی بچے جب مدرسے کے اندر آتے ہیں، ان بچوں کے کپڑے دیکھیں، ان بچوں کے منہ دیکھیں دھلے ہوئے. یہی بچے جب اسکول کے اندر جاتے ہیں تو والدہ کو بھی پتہ ہوتی ہے میں نے اس کو لوشن لگانی ہے، اس کی میں نے تیاری کرانی ہے، اس کا یونیفارم اچھا ہونا چاہیے. قرآن پڑھنے جا رہا ہے، چلو ٹھیک ہے، جانا تو آدھا گھنٹہ ہے. اسکول کے لیے 8 گھنٹے، 10 گھنٹے. قرآن جو 2 جہانوں کا سردار ہے اس کے لیے آدھا گھنٹہ. اور آدھے گھنٹے سے اوپر ٹائم ہو جائے تو پیچھے سے فون آ جاتا ہے یا والدین چل کے آتے ہیں، استاد جی ہمارے بچے اسکول سے لیٹ ہو جائیں گے. یار ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہم نے کتنے بچے اپنے قرآن کے لیے وقف کیے ہیں؟ آپ کا بچہ جب مدرسے کے اندر آئے گا، قرآن پڑھے گا، جب تک وہ بالغ نہیں ہوگا، جتنے الفاظ وہ پڑھتا رہے گا، سارے الفاظ کی جتنی نیکیاں وہ آپ کو ملتی رہیں گی. یہ آپ کے لیے ذخیرہ ہوتا رہے گا. اس لیے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں. انصاف کریں کہ ہم نے مدارس کے اندر اپنے بچوں کو کتنا وہ کیا ہے. ایک اللہ والے لکھتے ہیں کہ میں قبرستان سے گزر رہا تھا تو ان کو کشف ہو گیا. کشف کا معنی کیا ہوتا ہے کہ عالم برزخ اور عالم دنیا کے درمیان جو پردہ ہے وہ ہٹ گیا. ایک پردہ اللہ نے، یہ دیوار ہے جیسے ایک پردہ ہے، وہ ہٹ گیا. تو ان کو جو قبور والے تھے نا، قبروں والے، وہ نظر آ گئے ان کو. تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کھیت ہیں. یہ کھیت کی جو ایسے لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، وہاں سے لوگ جو ہے نا، مردے جو بزرگ تھے کوئی تھے، چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں. کوئی کسی نے گٹھڑی باندھی ہوئی ہے، کسی نے تھوڑا اٹھایا، کسی نے زیادہ اٹھایا جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بابا جی جو ہے نا وہاں پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے بابا سے کہا بابا تجھے ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ جو نیکیاں اکٹھی کر رہے ہیں یہاں پر، تجھے ضرورت نہیں ہے. نے کہا کہ ان لوگوں نے، یہ جو لوگ ہیں نا ان کے پیچھے سے ان کے رشتہ دار ایصال ثواب کر رہے ہیں، یہ اپنی نیکیاں اکٹھی کر رہے ہیں. میں بڑا سیٹ. اس نے کہا تو کیسے سیٹ ہے؟ اس نے کہا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے. میرا بیٹا حافظ قرآن ہے. ویسے دکاندار ہے، وہ پورا دن دکان کے اوپر کام بھی کرتا رہتا ہے اور زبان کے اوپر قرآن بھی جاری رہتا ہے، اور ایک دن کے اندر ایک قرآن پاک ختم کر کے وہ میرے پاس بھیج دیتا ہے. اس لیے میں تو بڑا سیٹ ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اتنا اس طرح اکٹھی کرنے کی. تو کہتے ہیں میں گیا وہاں پر، اس نے اپنے بیٹے کا نام بتایا. اس شہر کے اندر گیا، اس بچے کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کی زبان کے اوپر قرآن چل رہا ہے اور ہاتھ سے وہ سودے تول رہا ہے. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا اس سے، اس نے کہا واقعی میں حافظ قرآن ہوں. میں روزانہ ایک قرآن پاک ختم کر کے اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں. میرے بھائیو، آپ لوگ بیٹھے ہوئے، آپ میں سے قرآن پاک کتنے پڑھے ہوئے ہیں؟ جو نہیں پڑھے ہوئے وہ خود قرآن پڑھیں. اور جو ہمارے یہاں سے چلے گئے نا بزرگ، یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر، قرآن کی تلاوت کر کے ان کے پاس بھیجیں. اور یہ کب ہم کریں گے؟ کہ جب ہم خود بھی پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے. آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے کئی مسلمان نمازی پرہیزگار، ان کو قل هو اللہ کے علاوہ دوسری صورت یاد نہیں ہوتی.
قل هو اللہ الحمدللہ، قل هو اللہ الحمدللہ، قل هو اللہ الحمدللہ، قل هو اللہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سینے کے اندر قرآن پاک نہیں ہے وہ سینہ ویران گھر کی طرح ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا ویران گھر جو ہوتا ہے وہاں پر کیا آ جاتے ہیں؟ بھوت پریت آ جاتے ہیں، اور وہاں پر لوگوں کا دل نہیں کرتا، دروازے کو تالا لگا ہوا ہے، بھوت پریت وہاں پر آگے ڈر لگتا ہے۔ اگر ہم اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کریں گے نا تو ہمارے اوپر یہ علائیں بلائیں جتنی ہوتی ہیں نا کوئی چیز بھی اثر نہیں کرے گی۔ جب ہم قرآن سے دور ہٹیں گے، اللہ کے فرمان سے دور ہٹیں گے، تو پھر یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو کم سے کم علماء اکرام نے لکھا ہے کہ 10 صورتیں تو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، 10 صورتیں آخری علم تری کیف سے لے کر والناس تک یاد بالکل آسان ہے۔ تو یہ تہیہ کرے کہ انشاءاللہ 10 صورتیں کم سے کم پڑھیں گے۔ اللہ نے جن کو صاحب اولاد بنایا ہے وہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کر اللہ کی فورس کے اندر بھرتی کروائیں گے انشاءاللہ۔ اور یورپ کو ہم نے یہ پیغام دینا ہے، یورپ کو، کئی لوگ یورپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ وہاں کا نظام بڑا اچھا ہے، تو یورپی تہذیبوں کے اندر، یورپی ملکوں کے اندر ہر چند سال کے بعد اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے کہ ان کا جو بغض ہے، جو خبث باطن ہے نا، وہ نکل کر آتا ہے سامنے۔ انہوں نے اپنے اوپر ایک خول چڑھایا ہوا ہے، ایک ماسک چڑھایا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے درندگی چھپی ہوئی ہے۔ ہم نے ہمارے مسلمانوں کی طرف سے آج تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی نہیں کی گئی اور نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے محترم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جتنی عزت مسلمان انبیاء کرام کی کرتے ہیں اتنے یہودی اور عیسائی اپنے انبیاء کی عزت نہیں کرتے۔ جتنا ہمیں ان کی سیرت کے بارے میں پتہ ہے اتنا ان کو پتہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو دنیا کے سارے مذاہب کے اندر کسی نہ کسی شخصیت کے خلاف، کسی نہ کسی مذہبی شخصیت کے خلاف نفرت نظر آئے گی۔ واحد اسلام یہ دین ہے، اتنا پیارا دین ہے، اتنا سونا دین ہے، اتنا میٹھا دین ہے۔ اللہ نے قرآن میں پتہ کیا فرمایا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کو بھی گالی نہ دو، ان کو بھی گالی نہ دو۔ کتنا پیارا دین ہے، حالانکہ وہ باطل ہیں، ان کے ادیان، ان کے معبودان بھی باطل ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ کے علاوہ جو لوگوں کو پکارتے ان کو گالیاں نہیں دینی ہے۔ کیا ہوگا؟ ایکشن کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بغیر علم کے اور وہ اس کے اندر دشمنی کے اندر اللہ رب العزت جو حقیقی مالک ہے، جو حقیقی خالق ہے، جو حقیقی عبادت کے لائق ہے، جس کی ہی عبادت کرنی چاہیے، وہ ضد کے اندر آ کر اللہ کی شان کے اندر گستاخی کرنا شروع کر۔ سبحان الذی اس لیے میرے بھائیو، اسلام دنیا کا واحد دین ہے جو ایک ایک چیز ہمیں کھول کر سمجھاتا ہے، اور قرآن کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو آج سے یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ روزانہ قرآن کی